السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بچے ڈرتے کیوں ہیں اور ڈر کی وجہ کیا ہے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور انشاءاللہ آج کا جو سوال ہے وہ امریکہ سے ایک ہماری بہن ہی انہوں نے کیا ہے، اور سوال بھی انہوں نے جو کیا ہے تو مسکراہٹ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ سوال بھی بہت عجیب سا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ شوہر کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سوال تو خیر ان کا اپنی جگہ بالکل صحیح لگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتی ہوں کہ ان کے شوہر قابو میں آ جائیں، مگر یہ کہ آج کل کا جو دور دیکھا جا رہا ہے اس میں عموماً شوہر بیویوں کے قابو میں ہی نظر آتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ زوجہ اگر شوہر کو قابو کر بھی لے تو کیا کریں گے؟ تو سوال یہ ہو سکتا تھا کہ شوہر کی محبت، یعنی شوہر کے دل میں کس طرح محبت پیدا ہو کہ وہ ہمارا خیال رکھے، کیئرنگ ہو جائے، لونگ ہو جائے، خیال کرنے والا ہو جائے، دیکھ بھال کرنے والا ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میری بہن نے جو سوال کیا ہمارا رائٹ ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں اور ان کو ہماری بات سے فائدہ بھی پہنچے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں، اگر آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارا یوٹیوب چینل پہ جائیں، میاں بیوی میں محبت، میاں بیوی میں محبت ہماری ویڈیو اس میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں کافی چیزیں آپ کو انشاءاللہ معلومات ہو جائیں گے کہ میاں بیوی میں کس طرح محبت پیدا ہوتی ہے، اور کس طرح میاں بیوی کے اندر جو وظائف دیے گئے ہیں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور جو میری بہن نے سوال کیا ان کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر قابو میں آ جائیں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیں شوہر قابو میں کرنا تو ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ ہاں اگر شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کی کوئی جائز بات ہے جو نہیں مانتا، یعنی کوئی حق تلفی کرتا ہے، آپ کا خرچہ نہیں دیتا، جو پاکٹ منی ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں دیتا، یا فردر کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، آپ کو کم اہمیت دیتا ہے، تو یہ سوالات ہیں جس کے اوپر جوابات بالکل دیے جا سکتے ہیں۔ میں اپنی بہن سے درخواست کروں گا کہ آپ کا سوال کا جواب اور وظیفہ دونوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں، آپ اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا صرف آسان ہے کہ جس وقت شوہر آتا ہے اس کو پانی پلائیں، اس کا خیال کریں، پورے دن کی اس کی تھکاوٹ ہے اسے ڈسکس کر کے دور کریں، اچھی بات کریں، آتے ہی نہیں کہ اس کو کہ گروسری کا پرچہ تھما دیں کہ یہ لیجئے گھر کا سامان لانا ہے، تو یقین جانے کہ اچھا بھلا شوہر بھی وقتی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے شوہر کے ساتھ۔ کیسے کریں گے؟ اگر شوہر آ رہا ہے آفس سے تو اسے گھر میں آنے دیں۔ اگر کوئی بات ایسی ہے گھر کی جس سے اختلافات پیدا ہوں یا لڑائی جھگڑا، اس کو نہ کریں، بلکہ اسے آنے دیں، اسے بٹھائیں، پانی پلائیں، جب وہ نہا دھو لے اس کو کھانا آگے لگا لیں، جب وہ فریش ہو جائے، فریش ہونے کے بعد اگر بات کرنا ہے تو کوئی اچھی بات شروع کریں جو اخلاق کی بات ہو، یعنی دن بھر کی بات اس سے پوچھیں، کیا ہوا، کیسا رہا آپ کا کام، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، آپ پیر آگے بڑھا دیجئے، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، سر میں آپ کے تیل لگا دیتی ہوں، مالش کر دیتی ہوں۔ دیکھیں یہ وہ جملے ہیں جس سے شوہر کے دل میں جگہ پیدا ہوگی۔ اگر شوہر گھر میں گھسا، آتے آپ نے اسے گروسری کی پرچی دی، پرچی دینے کے بعد اسے کہا سودا لے آئیں، تو وہ بیچارہ تھکا آ رہا اور کس ماحول سے وہ واپس آیا ہے، کیا پتہ اس کی کسی سے لڑائی ہو، بد اخلاقی ہو گئی ہو، جس بس میں آ رہا ہو اس میں دھکے لگے ہوں، جس بائک پہ آ رہا ہو خدا نہ خواستہ وہ پنکچر ہو گئی ہو، گاڑی خراب ہو گئی ہو، کتنی تکلیف سے وہ گھر پہنچا ہو، اور آپ اس پہ کہیں کہ سودا لے آؤ، یا پھر وہ صبح جا رہا ہے تو آفس میں آپ نے اسے واٹس ایپ پہ گروسری لکھوا دی، اب وہ جب شام میں آیا تو گھسنے سے پہلے ہی آپ نے سوال اس کو کہہ دیا کہ بھئی آپ گروسری لائی یا نہیں۔ ایسا نہ کریں میری پیاری بہنوں۔ انسان آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، انسان جو ہے بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ دیکھیں ہم بھی ہیں، ہم بھی بیوی بچوں والے لوگ ہیں، لازمی بات ہے، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اتنی مصروفیت کے باوجود گھر میں ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد جا کے گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ جس وقت شوہر آئے سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ اس کی خیریت معلوم کریں۔
جو خیریت معلوم کریں، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کی خدمت کریں تاکہ دل میں آپ کی اس کے جگہ بنے، آپ سے وہ مخلص ہو کر محبت کرے، نہ کہ یہ کہے کہ یار مجھ سے شادی کر کے غلطی ہو گئی، جب میں آتا ہوں میری بیوی لڑتی ہے۔ یقین جانیں اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، ابھی ہمیں فون آیا اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے اور میاں بیوی کے تعلقات ماشاءاللہ اچھے اور بہتر ہو جائیں۔ دیکھیں لڑکی کا جو حقیقی گھر ہوتا ہے نا، وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور اسی گھر کو اس نے بنانا ہے، سنوارنا ہے، اور اسی گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ فون آیا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہونے کے بعد کیا ہوا کہ عورت نے اپنا گھر چھوڑ کے اپنے والدین کے پاس چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ناراض ہو کر بیوی گھر چلی گئی ہے تو شوہر کا کام ہے کہ چلو جو چھوٹی موٹی بات ہے فون پہ بات کر کے اس کو ختم کر کر آپس میں بھابی محبت پیدا کر لے، ٹھیک ہے۔ اب ایک فون یہ آیا کہ بھائی میں بچہ لے کر آ گئی ہوں اور میں اپنے بچے کو اس کے والد سے ملنے نہیں دوں گی، میں کورٹ میں کیس کر رہی ہوں۔ دیکھیں کورٹ میں کیس کرنا، بچے کو نہ ملانا، یہ کیا ہوتا ہے، اختلافات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں کو چاہیے، جو والدین ہیں یا چچا ہیں، بھائی ہیں، انہیں چاہیے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی ہے جہاں غلطی ہو بیوی معذرت کر لے، جہاں شوہر کی غلطی ہے شوہر معذرت کر لے۔ اگر لڑائی ہو گئی ہے تو کوشش کریں اس دن ڈسکس نہ کریں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کوشش کیا کرنی ہے اس دن چھوڑ دیں، سیکنڈ ڈے اچھے ماحول میں مل کر بات کر معذرت کر لے، شوہر بھی کر لے یا بیوی کر لے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور یہی چیز اگر آپ کے بچے دیکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے سیکھیں گے کہ معذرت کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اچھا، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں ان کو ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں، یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اگر بیوی گھر موجود ہے، شوہر کہیں اور موجود ہے، شوہر لینے نہیں آ رہا ہے، یا شوہر چاہتا ہے میں بیوی کو لینے چلا جاؤں، میری بیوی راضی ہو کر آ جائے، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ وظیفہ سماعت فرما لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ناریہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ درود ناریہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، ٹھیک۔ پڑھنے سے پہلے، جب درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ بیٹھیں گے عشاء کی نماز کے بعد، نیت کریں گے کہ یا اللہ عز و جل، میری زوجہ یا زوجہ کریں گے اپنے شوہر کے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے، جو بھی نیت کریں گے کہ یہ میری نیت ہے، اس نیت پر یا اللہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو قبول فرما اور ہمارے معاملات کو بہتر کر دے اور ہم یہ بیوی میں محبت عطا فرما۔ یہ وظیفہ پھر پڑھنا شروع کریں گے۔ وظیفہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دعا کریں گے اور خوب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم میاں بیوی محبت اتفاق نصیب عطا فرما۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ناراض بیوی ہو، ناراض شوہر ہو، انشاءاللہ آپ سے رابطے میں آ جائے گا۔ ہاں، یہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، یہ 41 ڈیز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 41 ڈیز پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اسی 41 ڈیز کے اندر انشاءاللہ آپ کا رابطہ بھی ہو جائے گا، ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ گھر تشریف لے آتی ہیں یا آپ کے شوہر آ جاتے ہیں، جو بھی معاملات ہوں بہتر، تو اس کے بعد اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ 41 دن پورا کرنے کے بعد 11 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے۔ فقیر اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو غربا غریب آتے ہیں یا محلوں میں کوئی غریب ہیں، ان 11 کو ایک دم کھلا دیں یا روزانہ کی بنیاد پہ کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس وظیفے میں یہ بھی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں باہمی محبت پیدا فرما اور ہم لوگوں کو لمبی عمر ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے بچائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے۔